بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علم فقہ کی کتاب نور الایضاح ہم نے شروع کی، تو ہم نے کل علم فقہ کے بارے میں کچھ جانا تھا اور آج انشاءاللہ کچھ جانیں گے۔ دیکھیں، جب بھی ہم کوئی فن یا کوئی کتاب شروع کرتے ہیں تو اس میں مقدمے کی بحث لائی جاتی ہے، مقدمے کی بحث اس میں لائی جاتی ہے۔ اب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ مقدمہ کیا ہے۔ دیکھیں، علامہ شامی لفظ مقدمہ کی تحقیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مقدمے کی دو قسمیں ہیں، ایک مقدمۃ العلم اور ایک مقدمۃ الکتاب۔ تو مقدمۃ العلم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وَهِيَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الشُّرُوعُ فِي مَسْأَلَةٍ مِّنَ الْمَعَانِي الْمَخْصُوصَةِ، یعنی مقدمۃ العلم ان مخصوص معانی کو کہتے ہیں جن کا جاننا علم کو شروع کرنے سے پہلے ضروری ہوتا ہے، اور مقدمۃ الکتاب یہ ان باتوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کو کتاب میں مقصود سے پہلے اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ مقصود کتاب کو ان باتوں سے خاص تعلق ہے اور اس کے ذریعے کتاب سے نفع تام حاصل کر سکتا ہے۔ اب مقدمۃ العلم کی تعریف ایک مرتبہ سن لیں کہ مقدمۃ العلم یعنی وہ باتیں جن کا جاننا کسی علم کو شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے۔ اچھا، اب علم کسے کہتے ہیں، علم کیا ہے؟ تو دیکھیں، علم کی تعریف جو منطق کی کتاب ہے مرقات، ابتدائی کتاب منطق کی مرقات، اس کے پہلے ہی صفحے پر علم کی تعریف، علم کے 5 معنی بیان کیے ہیں۔ تو جو ہے اس میں ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے علم کا، هو الصورۃ الحاصلۃ من الشیء عند العقل، یعنی شیء معلوم کی وہ صورت جو عقل انسانی میں حاصل ہوتی ہے۔ اب علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو ابتداءً علم کی 2 قسمیں بنتی ہیں، ایک علم شرعی اور ایک علم غیر شرعی۔ علم شرعی کی 4 قسمیں ہیں، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم توحید یعنی علم کلام۔ اور علم غیر شرعی کی 3 قسمیں ہیں، علم ادب، علم ریاضی اور علم عقلی۔ اب جو علم ادب ہے علم غیر شرعی میں، تو یہ علم ادب 12 علوم کے مجموعے کا نام ہے جن کو علامہ شامی نے شیخ زادہ کے حوالے سے شمار کیا ہے۔ وہ کیا کیا ہیں؟ لغت ہے، اشتقاق، تصریف، نحو، معانی، بیان، بدیع، عروض، قوافی، قرض شعر، انشاء، نثر، کتابت۔ اور بعضوں نے ان 12 کی جگہ 14 ذکر کیے ہیں، 14 شمار کیے ہیں۔ اب وہ جو 2 بڑھاتے ہیں وہ کون کون سے بڑھاتے ہیں؟ وہ ایک علم قرات اور ایک علم محاضرات یعنی تاریخ۔ اب جو علم غیر شرعی میں دوسرا علم ہے، دوسری قسم ہے علم ریاضی۔ تو علم ریاضی یہ 10 علوم کو شامل ہے، تصوف، ہندسیہ، حیات، علم تعلیمی، حساب، جیر، موسیقی، سیاست، اخلاق، تدبیر اور منزل۔ اور جو تیسری قسم ہے علم عقلی، یہ منطق، جدل، اصول فقہ، اصول دین، علم الہی، علم طبعی، علم طب، میقات، فلسفہ اور کیمیا وغیرہ کو اس میں شمار کیا گیا ہے۔ مقدمہ علم میں 8 چیزیں بیان کی جاتی ہیں، جو مقدمۃ العلم ہوتا ہے اس میں 8 چیزیں بیان کی جاتی ہیں، اور یہی چیزیں مقدمۃ الکتاب میں بھی بیان کی جاتی ہیں تاکہ فن یا کتاب پر بصیرت تامہ حاصل ہو جائے۔ وہ 8 چیزیں کون کون سی ہیں؟ ایک تو تعریف، ایک موضوع، غرض و غایت، اسماء مؤلف اور اسماء واضع، جو مؤلف ہیں جنہوں نے کتاب کو لکھا ان کا نام، اور جس نے اس فن کو واضح کیا ہے اس کا نام، استمداد اور حکم، فضیلت، ان چیزوں کو جو ہے بیان کیا جاتا ہے۔ مقدمۃ العلم یا مقدمۃ الکتاب میں ان 8 چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، فن منطق کی اصطلاح میں ان 8 چیزوں کو رؤوس ثمانیہ کہا جاتا ہے، رؤوس ثمانیہ۔ مرقات کی ایک عبارت ہے، ان القدماء كانوا يذكرون في مبادئ الكتاب اشیاء ثمانیۃ ويسمونها رؤوسا ثمانیہ، یعنی بے شک جو قدماء حضرات ہیں وہ مبادئ کتاب کو، جو کہ 8 چیزیں ہیں مبادئ کتاب، ان کو بے شک جو قدماء حضرات ہیں وہ مبادئ کتاب میں 8 چیزوں کو ذکر کرتے ہیں، 8 چیزوں کو ذکر کرتے ہیں اور ان کو وہ رؤوس ثمانیہ کا نام دیتے ہیں۔
اور علامہ شامی جو ہیں وہ 8 کی جگہ 10 شمار فرماتے ہیں، اور وہ اپنے جو ہے وہ اس طرح فرماتے ہیں اعلم ان مبادئ کل علم عشرۃ نظمها ابن ذکر فی تحصیل المقاصد، کہ تو جان لے کہ جو مبادئ جو کہ ہر علم کے جو مبادئ ہیں وہ 10 ہیں، وہ 10 ہیں، اور ان کو ابن ذکری نے تحصیل المقاصد میں ذکر فرمایا ہے۔ اب دیکھیں ہم نے یہاں تک جو ہے مقدمے کے بارے میں ہم نے پڑھا، اب ہم انشاءاللہ علم فقہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریفات جو ہے ذکر کریں گے، پڑھیں گے۔ علم فقہ کی لغوی تعریف اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے فقہ کا استعمال بکسر القاف بھی ہوتا ہے، یعنی قاف کے کسرے کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور قاف کے ضمے کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اور جب دیکھیں یہ جب قاف کے کسرے کے ساتھ باب سمع اسمعوا سے استعمال ہوگا تو اس کا معنی ہوگا جاننا، اور جب باب کرما یا کرمو سے بضم القاف اس کا استعمال کیا جائے گا تو اس کے معنی ہوں گے فقیہ ہو جانا۔ اب در مختار میں علامہ علاؤ الدین حسوکی نے بھی اسی طرح ذکر کیا ہے کہ فالفقہ لغۃ العلم بالشیء، کہ لغت میں جو علم کا معنی ہے وہ کسی چیز کو جان لینا ہے، لیکن آگے بھی پھر فرما رہے ہیں کہ وہ فقیہ بالکسری، جب اس کو کسرے کے ساتھ پڑھیں گے، تو اس کا معنی ہوگا کسی چیز کو جاننا، اور جب وہ فقہ بالضم، جب اس کو ضمے کے ساتھ پڑھیں گے، فقہ پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا فقاہۃ صار فقیہا، تو اس کا معنی ہوگا فقیہ ہونا، صار فقیہا وہ فقیہ ہو گیا۔ اسی طرح بحر الرائق میں علامہ خیر الدین رملی سے بھی یہی منقول ہے، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ فقہ قاف کے کسرے کے ساتھ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی بات سمجھ لے، اور جب اس کو ہم قاف کے فتحے کے ساتھ فقہ پڑھیں گے تو پھر اس وقت یہ اس وقت استعمال ہوگا جب کوئی شخص بات سمجھنے میں کسی دوسرے سے سبقت کر جائے، آگے ہو جائے۔ اور جب ہم فقہ کو بضم القاف یعنی قاف کے ضمے کے ساتھ فقہ پڑھیں گے تو پھر جو ہے یہ اس وقت استعمال کیا جائے گا جب کسی شخص کی طبیعت فقہ بن جائے، فقہ بن جائے۔ اب اسی طرح جو ہے علامہ رشید مصری اپنی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں لفظی فقہ کے حوالے سے کہ قرآن کریم میں یہ مادہ 20 مقامات پر استعمال ہوا ہے، جس میں سے 19 جگہ اس کا مدلول ایک مخصوص قسم کی دقت فہم اور علمی گہرائی ہے جس پر فائدہ مرتب ہو۔ یہ یہاں تک جو ہے اس کی لغوی ہم نے تحقیق بیان کی۔ اب آگے اصطلاحی تعریف ملاحظہ کرتے ہیں، تو اصطلاحی شرح میں فقہ کی مختلف طریقوں سے تعریف کی گئی ہے، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ فقہ کا اطلاق پہلے عام تھا، پھر یہ لفظ ایک مخصوص فن کے ساتھ خاص ہو گیا۔ تو پہلی اصطلاحی تعریف تو یہ ہے، صاحب مفتاح السعادت نے اس کی تعریف اس طرح کی ہے کہ ہوا علم باحث عن الاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ العملیۃ من حیث استنباطها من الادلۃ التفصیلیہ، یعنی علم فقہ وہ علم ہے جو احکام شرعیہ فرعیہ سے اس حیثیت سے بحث کرے کہ اس کا استنباط تفصیلی دلائل سے کیا گیا ہو، لیکن اب یہ تعریف جو ہے نا، اس تعریف سے صرف مجتہد کا فقیہ ہونا ثابت ہو رہا ہے، جو فرع کو جاننے والا ہے اس پر اس تعریف کا اطلاق نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ تعریف جو ہے اصول فقہ کی موضوع ہے لیکن فقہ کی موضوع نہیں ہے، تو اس تعریف کے اعتبار سے صرف مجتہد پر ہی فقیہ کا اطلاق ہو سکے گا۔ حافظ للفرع، یعنی جو ہے احکام فرعیہ کو جاننے والا ہوگا اس کو فقیہ کہنا اس تعریف کے اعتبار سے درست نہیں ہوگا، البتہ مجازاً اس کو فقیہ کہہ سکیں گے اس تعریف کے اعتبار سے۔ دوسری تعریف علم فقہ کی بیان کر رہے ہیں شیخ ابن حمام نے، فقہ کی تعریف اس طرح کی ہے کہ هو التصدیق بالاحکام الشرعیۃ القطعیہ، تو یہاں پر انہوں نے لفظ تصدیق کا ذکر کیا ہے، اور علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس تعریف کو، یعنی دوسری والی تعریف کو پہلی والی تعریف سے جو ہے بہتر کہتے ہیں کہ یہ والی تعریف جو ہے یہ بہتر ہے پہلی والی تعریف سے۔ اب جو ہے بیان فرما رہے ہیں کہ پہلی والی تعریف، تیسری تعریف اس کی اس طرح بیان کی ہے ارشاد القاصدین میں، اس طرح کے تکالیف شرعیہ عملیہ کے جاننے کا نام علم فقہ ہے، جیسے عبادات، معاملات، عادات وغیرہ، ان چیزوں کو جان لینے کا نام یہ علم فقہ ہے۔ چوتھی تعریف اس طرح بیان کی علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتمام الدرایا میں، اور ایک اور کتاب ہے نقایہ، ان دو کتابوں میں اس طرح تعریف بیان فرمائی ہے کہ علم فقہ
ان اعمال شرعیہ کو پہچاننا ہے جو اجتہاد سے نکالے گئے ہوں، یعنی علم فقہ ان احکام شرعیہ کا پہچاننا ہے جو اجتہاد سے نکالے گئے ہوں۔ پانچویں تعریف صوفیہ کے نزدیک، یہ صوفیہ کے نزدیک علامہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انما الفقیہ الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرۃ البصیر بدینہ المداوم علی عبادت ربہ الورع الکاف نفسہ عن اعراض